السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور صحت تندرستی سے نوازے۔ دوستو، جو لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفائے کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات حج 2023 کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور بہت جلد انشاءاللہ آپ مدینہ اور مکے کا سفر کرنے والے ہیں، چونکہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ انشاءاللہ 21-22 مئی سے فلائٹ شروع ہو جائے گی اور آپ حضرات حج کا سفر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات روزانہ سیکھتے رہیے اور برابر جو ہمارے چینل راہ تربیت پر اور اسی طرح سے صوفیہ وائس آف اسلام پر جو باتیں بتلائی جاتی ہے وہ یقیناً آپ کے کام آنے والی ہے، اور یہ باتیں آپ کو وہاں پر رہبری کرے گی، اور آپ بہت ساری چیزیں روزانہ اس چینل پر سیکھ رہے ہیں۔ تو چینل سے برابر جڑے رہیے اور ہر ویڈیو کو دیکھیے، کوئی بھی ویڈیو آڈیو مس مت کیجیے۔ دوستو، 2100 ریال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ 2100 ریال کے بارے میں اگر سب مل کر کے کوشش کریں حکومت سے تو ہمیں مل جائے۔ دیکھیے بھائی، آپ حضرات کو سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ اندھی اور بہری ہے۔ آپ اسے کچھ بھی کہتے رہے اسے نہیں سنتا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی قانون انہوں نے بنایا اس کے بعد لوگوں نے دھرنا پردرشن کیے، سب کچھ کیے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے 2100 ریال کے بارے میں کوشش بیکار ہے۔ آپ حضرات زیادہ ٹینشن نہ لیں، آپ یہاں سے چینج کرا لیں، کسی دکان پر جا کر، سنار کی دکان پر، صرافہ بازار میں یہ تبدیل ہو جائیں گے، بدلے جائیں گے، چینج ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہاں نہیں کرا سکتے تو آپ کو ایئرپورٹ میں بھی یہ چینج ہو کر کے مل جائیں گے۔ وہاں بھی نہیں ہو سکے تو آپ جب مکہ مدینے میں جائیں گے وہاں بہت دکانیں آپ کو رستے میں ہی نظر آئے گی جہاں پر کرنسی چینج ہوتی ہے، کسی بھی دیش کی آپ چینج کرا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا وہاں کھانا خود بنانا پڑے گا؟ جی ہاں، کھانا آپ کو خود بنانا پڑے گا۔ مدینے میں آپ کھانا نہیں بنا سکتے، صرف آپ مدینے کے اندر 8 دن رہیں گے اور آپ وہاں پر ہوٹل سے کھانا کھائیں گے۔ مکے میں عزیزیہ میں آپ کھانا خود بنائیں گے۔ اسی طرح سے رؤوف بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا وہاں پے ٹی ایم کام کرے گا؟ جی نہیں، وہاں پے ٹی ایم کام نہیں کرتا۔ پے ٹی ایم صرف ہندوستان کی اپلیکیشن ہے، یہ یہیں پر کام کرتا ہے۔ وہاں پر آپ کا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کام کر سکتا ہے، وہ بھی آپ کو یہاں سے آپشن، یا تو آپ خود کھول سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ بینکنگ اگر آپ چلانا جانتے ہیں تو وہاں جا کر آپ کو اسے کھول سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپشن ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل یوز کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوپن کرنا ہوتا ہے، یا آپ بینک میں جا کر کے اسے وہاں سے چالو کرا لیں تو وہ وہاں کام کرے گا۔ اسی طریقے سے سلمان منصوری بھائی نے پوچھا ہے کہ مکے میں جب ہم جبل نور پہاڑ پر جائیں گے تو کیا بس کا کرایہ ہمیں ہی دینا پڑے گا؟ جی ہاں، آپ عزیزیہ سے حرم تک جو جائیں گے اس کا تو آپ کرایہ نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ چاہے زیارتوں کے لیے جائیں، چاہے عمرے کے لیے جائیں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ اپنے کرائے سے جائیں گے اور آپ کو کرایہ دینا پڑے گا۔ صرف عزیزیہ سے اور حرم تک آپ کو بس فری ملے گی، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے سلمان بھائی نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ حاجی صاحب، حج کے لیے ہم لوگ ٹرالی بیگ لے کر جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ٹرالی بیگ لے کر جا سکتے ہیں، اور جو بغیر ٹرالی کا بیگ ہوتا ہے اسے بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق، ایک تجربے کی بات آپ کو بتاؤں، ٹرالی بیگ میں سامان کم آتا ہے کیونکہ وہ پھولتا نہیں ہے۔ جو نارمل بیگ ہوتا ہے اس کے اندر آپ سامان زیادہ رکھ کر بھی چین بند کریں گے تو وہ اسے اپنے اندر سما لے گا، لیکن ٹرالی بیگ وہ بالکل ایسے سوٹ کیس کی طرح ہوتا ہے، یا بکسا کہیے اس کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے اندر زیادہ سامان نہیں سما پاتا۔ تو آپ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، باقی سامان زیادہ نارمل بیگ میں آتا ہے۔
اسی طریقے سے عامر حسن قریشی بھائی نے پوچھا ہے کہ طواف زیارت میں حج سے پہلے صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں کہ حج کے بعد صرف طواف کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو یہ سارے کام ایک ساتھ ہی کرنے ہوں گے، اور یہ آپ کو جو ہے 10 تاریخ کے بعد ہی کرنے ہوں گے۔ 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک آپ جو ہے پہلے طواف کریں گے اور پھر جو ہے صفا مروہ دوڑیں گے۔ ترتیب سے ہی آپ کو کام کرنا ہوگا، ایسا نہیں کہ آدھا کام پہلے کر لیا آدھا بعد میں، اس طرح سے آپ کا طواف زیارت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہر عمرہ جو بھی مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، مطلب ہمارا یہ کہنے کا ہے یعنی ہر عمرہ مسجد عائشہ سے ہی کرنا ہوگا؟ جی ہاں، مسجد عائشہ ہی آپ کو جانا ہوگا، وہاں سے احرام باندھ کر آپ عمرے کا آئیں گے، اور اگر آپ اس کے علاوہ جو میقاتیں ہیں جیسے مسجد جورانہ ہے، یہ اسی طرح سے طائف کی میقات ہے، بہت ساری میقاتیں ہیں، تو سب سے قریب جو ہے وہ مسجد عائشہ پڑتی ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہے وہیں جاتے ہیں اور وہاں سے عمرہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نظام الدین بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب کیا انڈیا والوں کو بھی بیو میٹرک کرانا ضروری ہے؟ جی نہیں، انڈیا والوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شریف خان نے پوچھا ہے کہ عرفات اور مزدلفہ میں موبائل چارجنگ آپشن رہے گا کیا؟ بھائی عرفات مزدلفہ میں موبائل چارج کرنے کا کوئی آپشن نہیں رہتا، وہاں ہو سکتا ہے اس وقت ہو گیا ہو، ہم نے 2019 میں حج کیا تھا، اس وقت جو ہے موبائل چارج کرنے کا کوئی سسٹم وہاں نہیں تھا۔ اسی طریقے سے شیخ امن بھائی نے پوچھا ہے کہ میٹرو سروس مکہ مدینے میں کہاں کہاں ملے گی اور کتنے دن ملے گی؟ حاجی 40 دن میں کتنے دن میٹرو کا سفر کرے گا؟ بھائی میٹرو کا سفر تو آپ صرف 2-3 دن ہی کریں گے، یعنی حج کے جو دن ہے اس کے اندر ہی آپ میٹرو کا سفر کریں گے، اس کے علاوہ آپ میٹرو کا سفر نہیں کریں گے۔ یعنی آپ جو ہے آپ کو جو بلڈنگ تک لے جائے مینا تک لے جایا جائے گا بلڈنگ سے، تو آپ بس میں ہی جائیں گے، وہاں جانے کے بعد آپ کا میٹرو کا سفر شروع ہوگا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، تو یہ جو ہے آپ کا میٹرو کا سفر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا میٹرو کا سفر نہیں ہوگا، آپ بس میں ہی سفر کریں گے۔ اسی طریقے سے سلمان منصوری بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم نے حج اور عمرے کی نیت کر لی اور اس میں جو ہے حیض کی حالت ہو گئی تو غسل کرنے پر سر کے بال تو ٹوٹیں گے، تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر حیض کی حالت ہو گئی ہے تو جب تک آپ پاک صاف ہوں گی تو آپ جو ہے حرم کے اندر نہیں جائے گی، آپ جو ہے عمرہ نہیں کرے گی اور طواف نہیں کرے گی۔ لیکن آپ کو ایک بات یہاں بہت ضروری میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن عورتوں کو جو ہے حیض آ جائے اور ان کے ساتھ میں جو مرد ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ انہیں جو ہے اپنی بلڈنگ میں چھوڑ کر کے نہ جائیں، آپ انہیں اپنی بلڈنگ میں چھوڑ کر کے نہ جائیں بلکہ ساتھ لے کر کے جائیں، اور وہاں جا کر انہیں جو ہے کسی جگہ پر بٹھا دیا جائے، یعنی حرم کے اندر ہی جہاں طواف ہوتا ہے اس کے باہر ہی کوئی جگہ متعین کر کے وہاں جو ہے بٹھا دیا جائے اور آپ جو ہے طواف کر لیں اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر کے آئیں، کیونکہ اکیلی عورت کو چھوڑنا بہتر نہیں ہے اور وہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دشمن جو ہے موقع پا کر غلط حرکت کر دے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے ساتھ میں لے کر کے جائیں اور اسے کسی جگہ پر بٹھا دیں اور واپسی میں اپنے ساتھ لے کر کے آئیں۔ یہ جو بال ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، دیکھیے جب آپ غسل کریں گی تو بال تو ظاہر سی بات ہے ٹوٹیں گے، تو آپ جو ہے جب غسل کریں، ایک تو ہے بال کا خود ٹوٹنا، ایک ہے توڑنا، تو آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس میں جو ہے جو بال ٹوٹیں گے اس کا 2-4 روپے صدقہ دے دیں، باقی بالوں میں کنگھی نہ کریں، کنگھی کرنے سے تو آپ خود بخود بالوں کو توڑ رہی ہیں اور بہت زیادہ بال اس میں ٹوٹ جائیں گے،
اس لیے آپ جو ہے کنگھی نہ کریں، صرف غسل کر لیں، غسل کرنے میں دو چار بال جو ٹوٹیں گے ٹوٹ جانے دیں، اور اس کے بعد آپ اپنا عمرہ کر لیں، اور عمرے سے فارغ ہو کر کے، عمرہ تو کیونکہ 2-4 گھنٹے میں ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے آپ فارغ ہو کر اب جو ہے آپ اپنا اچھی طرح سے تیل بھی لگائیں، اور اس کے بعد بالوں میں کنگھی کنگا کریں، پھر کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ناظمہ زہرا نے پوچھا ہے کہ اگر کسی مخصوص دن پر ٹیکے لگیں اور ہم اس دن جو ہے ٹیکے نہیں لگوا پائے تو پھر ہمیں ٹیکے کہاں لگوانے ہوں گے؟ بھائی ٹیکے لگوانے والوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن بھی ٹیکے لگائے جائیں گے وہ ایک ہی دن لگائے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ روزانہ ٹیکہ لگانے آتے ہیں۔ تو جو بھی تاریخ آپ کو بتائی جائے، جیسے 11 تاریخ سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکے لگائے جائیں گے، تو آپ حضرات جو ہے 11 تاریخ میں اپنا سارا کام چھوڑ کے ٹیکہ ضرور لگوا لیں، اور ٹیکے کے ساتھ ساتھ میں جو میں نے بتایا تھا کہ گرین کارڈ ملے گا، بالکل جیسے راشن کارڈ ہوتا ہے 2-4 پیج کا، تو وہ آپ کو ملے گا۔ اس کے اندر جو ہے آپ کی جو میڈیکل فٹنس ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی، وہ آپ کو ساتھ میں لے کر کے جانا ہے، اور وہ آپ کو ضرور لے لینا ہے۔ اور یہ میڈیکل ٹیکہ جو ہے جو حج کی جو تربیتی کیمپ ہوتے ہیں ان کے اندر لگایا جاتا ہے، یہ ہاسپٹل کے اندر نہیں لگایا جاتا۔ کبھی آپ سرکاری ہاسپٹل کے چکر لگائیں، وہاں یہ ٹیکہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور یہ جو ٹیکہ لگتا ہے یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس سے جو ہے بخار بھی آ جاتا ہے، اکڑاہٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے گھبرائیں نہیں، 1-2 دن ایسا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے اس سے گھبرائیں نہیں، آپ اسے لگوا لیں ضرور، یہ آپ کو لگوانا ہی پڑے گا، اور گرین کارڈ آپ کو ضرور حاصل کر لینا ہے۔ تو یہ لگاتار کئی دن تک نہیں لگے گا، صرف ایک ہی دن لگے گا، اور حج کے تربیتی کیمپ میں لگے گا، اس لیے آپ حضرات اس ٹیکے کو ضرور لگوائیں۔ تو دوستو یہ تھے آپ حضرات کے سوال جن کا میں نے اچھی طرح سے جواب دیا ہے۔ اگر آپ کے من میں پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے، اور تو ویڈیو کو جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر واٹس ایپ فیس بک پر شیئر کر دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری جانکاریاں ہیں، یہ سب کے پاس تک پہنچنی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگ پچھتائیں گے، کہیں گے جی اب ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، پھر کچھ نہیں ہونے والا، پھر آپ کو دقت ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اگر آپ ویسے ہی بتانا چاہیں اپنی زبان سے وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور بہرحال زیادہ سے زیادہ دوسروں تک دین کی بات پہنچانا چاہیے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔